میرے نبی نے بہت بڑا سفر کیا، بڑا عظیم الشان سفر ہوا۔ وہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ پاک نے جو مراتب، منازل، مدارج عطا فرمائے ہیں، وہ ہیں ہی اس لائق۔ اللہ نے ان کو ہے ہی اس طریقے سے بنایا ہے کہ ساری شانیں ان کے ساتھ جچتی ہیں، ہر وصف خیر ان کے ساتھ جچتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جو آپ کو مختلف نبیوں میں ایک ایک وصف منفرداً نبیوں میں نظر آ رہا ہے، وہ اجتماعاً رسول اللہ کی ہستی میں آپ کو سب کے سب نظر آئے گا۔ تو گویا اخلاق انبیاء اور فضائل انبیاء کی انفرادی حیثیت ان کی اپنی ذات میں ہے، اور ان کی اجتماعی حیثیت محمد الرسول اللہ کی ذات میں۔ جس نبی کو ہمارا نبی بنایا گیا وہ تو معراج والے ہیں، وہ تو بلندی والے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کہیں پستی کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ دیکھو، والد کا نام بڑا ہو تو بیٹے کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ بولو ایسا ہے کیسا؟ اگر بیٹا نالائق ہوگا تو صرف والد کی وجہ سے پھر اس کی عزت نہیں ہوگی، اس کو اپنے اندر لیاقت پیدا کرنی پڑے گی تاکہ محسوس ہو کہ جس کا یہ بیٹا ہے وہ باپ دنیا سے چلا گیا لیکن باپ کے سارے اوصاف اولاد میں نظر آ رہے ہیں۔ عظمت والے رسول کی امت کے اندر بھی عظمت کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھے؟ فرشتے جھکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فرشتوں کے آگے بھی معزز بنایا۔ اللہ نے مجھے فرشتوں کے آگے محترم بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلا فرشتوں سے آگے نکلنے کا ہنر اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو، جس دن تم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہم بیٹے ہیں جن کے آگے فرشتے سر بسجود ہوئے ہیں، تو تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اپنے اندر وہ کمالات پیدا کروں کہ فرشتے اب تو سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سجدہ ممنوع ہو گیا ہے۔ اب یہ شریعت اب محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے۔ اس شریعت محمدی میں اب اور کوئی سجدہ ہوتا نہیں سوائے سجدہ تعبدی کے۔ اس ایک سجدے کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں ہوتا جو رب العالمین کے حضور عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ باقی سارے سجدے موقوف ہو گئے، باقی سارے سجدے منسوخ ہو گئے، باقی سارے سجدے متروک ہو گئے، اور جو سجدہ باقی رہ گیا یہ عبادت کا وہ سجدہ ہے جو اس باقی ذات کے لیے ہم سب ادا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تو اپنی ہمت کے گھوڑے کو صرف کسب معاش کی طرف دوڑا رہا ہے، تو صرف دنیا میں چرنے آیا ہے۔ بولو، تو صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے آیا ہے؟ اگر تو اسی کام کے لیے ہے تو پھر تیرے اور حیوان کے اندر فرق کیا ہے؟ بولو، حیوان کے ہم بھی اولادیں ہو جاتی ہیں، ان کے بھی ہم مذکر مؤنث ہیں، وہ بھی رزق کھاتے ہیں، ان کی بھی ٹانگیں تمہاری بھی ہیں، ان کے بھی کان ہیں تمہارے بھی ہیں، وہ بھی بولتے ہیں اپنے شان میں بولتے ہیں، وہ سمجھا دیتے ہیں اپنے ہم جنس کو۔ تو
تم بھی بولتے ہو، وہ دیکھتے ہیں تم بھی دیکھتے ہو، وہ سونگتے ہیں تم بھی سونگتے ہو، وہ چھلانگیں مارتے ہیں تو ان سے زیادہ ان کی لمبی چھلانگیں مارتے ہیں، وہ مستیاں کرتے ہیں تو ان سے ڈبل مستیاں کرتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ پتہ چلا انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز کھانا پینا نہیں، دیکھنا سننا نہیں، بلکہ فرق کرنے والی چیز یہ کہ انسان صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم یہاں کھانے کے لیے نہیں آئے، رب کو منانے کے لیے آئے. ہم رب کو منانے کے لیے آئے ہیں. اور رب مانتا کیسے ہے؟ رب مانتا اس وقت ہے جب تم عبادت مکمل کر لیتے ہو. پتہ چلا جس طرح تم اپنے جسم کی خوراک کا اہتمام کرتے ہو، فرمایا اپنے اسب ہمت کو ذرا خدا کی عبادت کی طرف بھی دوڑاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے، کاروبار کے لیے، مکان بنانے کے لیے، کاروبار بڑھانے اور چمکانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دنیا میں عبادت کے ذریعے سے خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا. اب یہ آپ شعر سماعت کریں، پھر میں ایک شعر اور پڑھوں گا اور ایک دو باتیں آپ سے مزید عرض کریں. تو اسب کہتے ہیں فارسی میں گھوڑے کو، کیا؟ اسب، الف سین پہ، یہ کہتے ہیں گھوڑے کو اسب ہمت، سوء آخر تاخیر. آخر کہتے ہیں چراگاہ، نہیں سمجھے؟ اور خلیفہ صاحب یہ کھرلی نو بھی کہتے ہیں، اس سے پتہ نہیں سینٹ جی کے کہتے ہیں. وہ جس جگہ جانور کی چارے کی جگہ بناتے ہو، ہمارے پنجاب میں تو کھرلی کہتے ہیں، بڑے پاسے بھی کہتے ہیں، بس چلو دوئے پاسے کھرلی ہے، اتھے بھی تھے اتھے بھی. تو وہ کھرلی کو بھی آخر کہتے ہیں. وہ چراگاہ جو چرنے کی جگہ ہے اس کو بھی آخر کہتے ہیں فارسی میں. اس سے پتہ چلا کہ آخر میں کھانے والا یہ تو جانور ہوتا ہے. فرماتے تو اپنی ہمت کے گھوڑے کو کہیں کھرلی کا رخ نہ کرا دینا، بلکہ تو اپنے ہمت والے گھوڑے کا رخ اس جانب کر جہاں خدا اور مصطفیٰ کی رضا تیرا انتظار کر رہی ہے. فرماتے ہیں کہ بس تو اپنے آپ کو پہچان کہ تو آدم مسجود کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ آدم مسجود کا بیٹا ہے، تو اس کو پہچان. اس کو سماعت کریں پھر آگے چلتے ہیں. اسب ہمت سوء آخر فرماتے ہیں کہ تو نے حضرت آدم کو نہیں پہچانا. ہم وہ ہیں جس کے باپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اور ان کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ تو ایسا بن جا کہ تجھے یہ وصف محسوس ہو
کہ ہمارے باپ کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ہم شکرانے میں خدا کے آگے سجدہ، ہم شکرانے میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں کہ خدا نے تمہارا آغاز دیکھو اپنا، ارے اپنا آغاز دیکھ، تیرا آغاز کیا ہے؟ تیرا آغاز مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام ہے، اور تیرے لیے کتنا بڑا شرف ہے، اللہ نے تجھے اس نبی کا بیٹا بنایا ہے جس کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، یہ تیرا آغاز ہے، ذرا انتہا پہ بھی نظر کر، انتہا پر محمد ہے، آغاز میں آدم ہے، درمیان میں امت مصطفیٰ ہے، پیچھے دیکھے تو آدم نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے جس امت کے پیچھے آدم ہے اور جس کی انتہا پر محمد ہے، اس امت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بس اگر آپ نے میری اس بات کو مان لیا تو یقین جانیں خدا کی رحمت انتظار کر رہی برس میں، کوئی کمی نہیں، میرا مالک بڑا مہربان ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا کریم ہے۔ ساری کائنات کی عقول اور شعور اور جتنے بھی ان کے نفوس ہیں، یہ سارے مل کر اللہ کی رحمت کے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کو بھی سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ پاک اتنا وسیع الرحمت اور اتنا واسع المغفرت، اللہ پاک کی شان سمجھ نہیں آتی۔ اہل بیت والی جماعت کے دل دادا بھی تم ہی ہو، پھر ولیوں کی جماعت کے پیچھے چلنے والے بھی تم ہی ہو، تو قادری کا اعزاز بھی تمہارے پاس، چشتی ہونے کا اعزاز بھی تمہارے پاس، سہروردی ہونے کا اعزاز بھی تمہارے پاس، نقشبندی ہونے کا اعزاز بھی تمہارے پاس، اور فقہ کے علوم بھی تمہارے پاس ہے، قرآن کی تفسیر بھی تمہارے پاس موجود ہے، اور منطق، فلسفہ، نحو و صرف و علوم میں متداولہ کا یہ تسلسل بھی خدا نے تمہارے حوالے کیا ہوا ہے۔ ارے ان سب کے باوجود اللہ پاک نے اتنے وسیلے دیے ہیں، اتنے وسیلوں کے بعد بھی انسان گمراہ ہو جائے، حضرات اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ خدا پاک نے آپ کو طریق مستقیم پر رکھنے کے لیے کتنے وسیع اللہ نے وسیلے عطا فرمائے۔ تو اب ایک شعر اور پڑھوں گا۔ رومی صاحب نے ارشاد فرمایا مزید جان جوڑنے کے لیے، ابھی معراج کا ذکر تو آپ کرتے رہے، تو میرے نبی نے کرنی تھی انہوں نے کر لی ہے، بات یہ تم نے کیا حاصل کیا؟ جن کی معراج تھی ان کو تو معراج مل گئی ہے، معراج والوں نے معراج مکمل کر لی ہے، لیکن معراج کے نتیجے میں آنے والا تحفہ نماز آج کس کس کی پیشانی میں نظر آتی ہے؟ بولو، معراج کے جلسے میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم معراج والے کی لائی ہوئی نماز کا احترام کرے۔ جلسے میں بیٹھنے سے تمہاری بخشش ہوگی، یہ قصہ کہانیاں سننے سے تمہاری بخشش ہوگی، یا چند ناخوانوں کی مترنم آوازوں سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، یا کسی خطیب کی خطابت کے زور سے تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، اس زور و شور سے کوئی بخشش ہونے والی نہیں۔ اگر خدا کی بارگاہ میں بخشش چاہتے ہو تو جو نبی لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانے کے بعد عمل کی منزل میں داخل ہو جاؤ، خدا تمہیں یہاں بھی عزت دے گا، قبر میں آرام دے گا، حشر میں نجات عطا فرمائے گا۔ پھر ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ سب سے بڑا پیر ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، اور ایسے پیروں کو اور ایسے رہنماؤں کو بنانے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
میں یہ کہتا ہوں اگر اپنا امام بنانا ہے تو بولو، جس آدمی کا وضو نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھتے بولو، بولتے کیوں نہیں آپ؟ تجھے پڑھتے جو نہیں ہوتے اس وقت بول بھی نہیں رہے ہو، نماز پڑھتے جو نہیں آپ؟ اللہ کے بندو آج جو عرس میں آئے ہو، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آج کے بعد نمازی ہو جاؤ۔ اس محفل میں آنے سے بھی بخشش نہیں ہوگی، بخشش اسی سے ہوگی جو میرا نبی لے کر آیا۔ ہم آپ کو کس سے کہانی سنا کے خوش نہیں کرنا چاہتے، ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو تیار کریں خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے۔ پیر کا کام یہی ہوتا ہے، متنبہ کرتا ہے، اس کا کام تنبیہ کرنا ہوتا ہے، اس کا کام سوئے ہوئے کو بیدار کرنا ہوتا ہے، اس کا اور تعویذ ڈنڈے اور تعویذ اور پھونک جھاڑ یہ کوئی ولایت نہیں ہے۔ واللہ باللہ تاللہ اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں، ولایت تو خدا کے ساتھ دوستی کو ولایت ہے۔ آپ نے یہی سوچیے جو دو دم کرنے میں ٹھیک ہو جاؤں وہ ولی اللہ ہوگا، نہیں، ولی وہ ہے جو آپ کے کردار کو سنوارنے کے لیے قرآن و سنت کے تناظر میں آپ کو تیار کرے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور ولی اسے کہتے ہیں جس کی رات بھی پاک ہو، جس کا دن بھی پاک ہو۔ اور ولی اسے کہتے ہیں جس کی جو مجلس میں بہت بڑا شیخ نظر آ رہا ہے لیکن تنہائی میں بھی اس سے بڑا شیخ ہے۔ آپ کے سامنے تو سج دھج کے لوگ آ جائیں گے لیکن تنہائی میں جو آدمی اپنے رب کو راضی کرنے کا ہنر جانتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی گفتگو سے دلوں کے حال بدلتے ہیں، جن کی نگاہ سے نگاہ پاک ہوتی ہے، جن کے دل سے دوسرے دل پاک ہوتے ہیں۔ جناب رومی نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا اپنے باپ کی وراثت، اخلاق، عادات، اطوار، رسوم، رواج ان کی حفاظت نہ کر سکے وہ ناخلف بیٹا ہوتا ہے۔ کون سا بیٹا ہوتا ہے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں آپ؟ ناخلف۔ حضرات یہ جو خلف کی بات آئی تو خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلف کی بات آئی خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اصل کوئی اور ہوتا ہے اور اصل کے فرامین، اس کے ارشادات اور اس کے اطوار کو اور اس کے احکامات کو من و عن خود بھی عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے کو اصل کا خلیفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصل کا خلیفہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کو خلافت دے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ آدمی اس منصب کا اہل ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ صرف اگر اپنا جتھا پڑھانا ہو پھر یہ شعارت ہے، خلافت نہیں۔ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بیٹا آدم علیہ السلام کے طور سے بھاگا ہوا ہے وہ اسے ناخلف کہہ رہے ہیں، اسے ناخلف فرما رہے ہیں۔ اور وہ بیٹا جو آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہو، یہ کون سا بیٹا ہوگا؟ اب آدم کا طریقہ کیا ہے؟ آدم کو اللہ نے اوصاف سے نوازا، اللہ نے علم عطا فرمایا، اللہ نے عمل عطا فرمایا، اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرات یہ جنت میں رہنا ہی سب سے بڑا مقام ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جنت میں رہنا سب سے بڑا مقام ہے۔ وہ آپ اس قوال کی قوالی پہ نہ جانا جو کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے مدینے کی گلیوں میں پھرنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ جب جنت میں جانے کا موقع ہوگا اس وقت مدینے کی کوئی گلی نہیں ہوگی، اس وقت سارے نبی بھی، جب نبی خود وہاں نہیں ہوں گے تو تم مدینے میں کیا کرو گے؟ بولو نا، پھر رسول اللہ مدینے میں ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ جنت میں ہوں گے تو تم مدینے میں کیا کرو گے؟ پھر جا کے بڑے گا،
مدینے سے تو ساری محبت رسول اللہ کی وجہ سے ہے. پتہ چلا جہاں رسول جاتا ہے غلام بھی وہیں جاتا ہے. اس لیے فضول قسم کی شاعری میں سبحان اللہ واہ واہ نہ کیا کریں. ایسے شاعر اور ایسے پڑھنے والوں کو روکنا چاہیے. نبی پاک نے جنت میں جانے کے لیے ترغیب دی ہے اور اللہ فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. اللہ قرآن نص قطعی سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض سماوات و ارض کے مطابق اللہ نے قائم فرمایا ہوا ہے. اللہ پاک نے جنت تمہارے لیے بنائی. اللہ فرما رہا ہے جنت کی طرف جاؤ. قوال کہتا ہے نہیں مدینے کی طرف جاؤ. حضرات ایسی بات نہیں. اور پھر جنت میں جانے کے بعد کوئی واپس آئے گا؟ تم جا کے فوراً واپس آ جاتے ہو مدینے سے. اگر تمہاری فلائٹ رہ جائے تو لڑنا شروع ہو جاتے. ایسے ہی ہے. بولو اگر تم صادق ہو پھر تو رہو ادھر. تو تمہاری اگر ایک دن فلائٹ لیٹ ہو جائے یا کوئی تمہارا جو گروپ لیڈر ہے وہ تمہیں صحیح ڈیٹ نہ بتائے, ٹکٹ تم سے چلا, تم اس سے لڑنا شروع ہو جاتے ہو کہ مجھے تو پاکستان جانا تھا, مجھے بدین جانا تھا, مجھے میری کراچی لینڈنگ کرنی تھی. اس وقت بھول گیا آپ قوالی کدھر کی قوالی آپ. اسے مطلب چلا یہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. ہم مدینے جاواں تو پھر نہ آواں. یہ کون ہے ایسا آدمی کرنے والا؟ سب مدینہ جاتے ہیں بڑے خوشی خوشی واپس آ جاتے ہیں. سمجھے کہ نہیں آپ؟ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جو ایک دفعہ وہاں چلا جائے گا واپس نہیں آئے گا. نبی واپس نہیں آئیں گے, تم کدھر جاؤ گے واپس؟ رسول واپس نہیں آئیں گے, تم کدھر جاؤ گے واپس؟ صدیقین, شہداء, صالحین, انبیاء سب ادھر ہی ہوں گے, تم کدھر جاؤ گے؟ پتہ چلا ہم ادھر ہی رہیں گے جہاں ہمارا حبیب رہے گا. تو فرمایا کہ پیچھے آخر فرمایا, آخر, اور آخر کہتے ہیں اس چراگاہ کو یا جانور کے لیے وہ جگہ کا اختصاص جہاں پر اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے اسے آخر کہا جاتا ہے. اب رومی صاحب فرماتے ہیں آخر, اگلے شعر فرماتے ہیں آخر تو بتا دیا لیکن آخر بات یہ ہے کہ تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے ناخلف. فرماتے ہیں آخر آدم زادہ ناخلف چند پنداری تو پستی را شرف. فرماتے ہیں تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے ناخلف بیٹے, تو کب تک پستی کو شرف کہتا رہے گا؟ تو کب تک تنزل کو شرف سمجھتا رہے گا؟ تو کب تک اس دنیا کو عزت کا مقام سمجھتا رہے گا؟ اس سے پتہ چلا پستی جگہ ہے دنیا کی اور آدم کا مقام جنت ہے. ہم جنت سے لائے گئے ہیں, آدم کی پشت میں ہم جنت میں رہ چکے ہیں. اور یاد رکھو ہمیں زمین پر بھیجا گیا ہے عمل کے لیے, اور عمل ہے ہمارا وہ فرض ادا کرنا جو رب نے ہمارے حوالے کیا ہے. جب زندگی مکمل ہو گئی تو واپس جانا ہے. رومی صاحب نے ارشاد فرمایا پستی تیرا مقام نہیں, تیرا مقام وہی ہے جو آدم کا تھا, اور آدم کو خدا نے پیدا ہی جنت میں فرمایا. سمجھے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا ہی جنت میں فرمایا اور یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا تمہارا اصل مقام وہ پستی کا مقام نہیں, وہ دنیا کی زمین نہیں, وہ یہاں کے یہ خزانے نہیں, وہ یہاں کے یہ مقام نہیں. اسی لیے کوئی 60, 70, 80 سال کے بعد یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. اور رومی صاحب فرماتے ہیں تو پستی کو شرف نہ کہہ, تو پستی کو شرف نہ کہہ, اس کو شرف نہ سمجھنا. یہ تو تیرے لیے عمل کی جگہ ہے, شرف کی جگہ وہ ہے جو تیرے لیے جزا کی ہے. پستی کی جگہ کو بھی شرف کہتے ہیں. فرمایا تو آدم کا بیٹا ہے لیکن ناخلف ہو گیا ہے, کچھ تو خیال کر کے تو کس کا بیٹا ہے. وہ فرماتے ہیں آخر آدم زادئی اے ناخلف. کہتے ہیں آخر ہے تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہی ہے.
تو کیوں تو اس پستی والی دنیا کو اپنے لیے شرف سمجھ رہا ہے؟ لہذا کوئی وزیر بن گیا تو وہ سوچتا ہے بس میرے وارے میں آ رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہو سکتا ہے 2 دن بعد اس نے مرنا ہو سکتا۔ کوئی آدمی سوچتا ہے میرا 3 منزل مکان ہو جائے، اور اسے پتہ نہیں ہوتا 3 منزل مکان بننے کے بعد شاید 1 آدھ دن اس میں رہنا ہو، اور شاید وہ بھی نصیب نہ ہو۔ کتنے لوگ جوانی میں جا رہے ہیں دنیا سے، اب تو وہ بڑھاپے والی بات نہیں رہی، اب تو موتیں ایسے آ رہی ہیں بغیر دروازہ کھٹکھٹائے، پتہ ہی نہیں چل رہا، اچانک لوگ فوت ہو رہے ہیں۔ حضرات یہ شرف کا مقام نہیں، یہ پستی کا مقام ہے۔ شرف کا مقام جنت ہے، اور جنت کے لیے ایمان ہے، اور ایمان کے لیے عمل ضروری ہے۔ بولو یہ ایمان خود بھی ایک تصدیق ہے۔ علماء جانتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں۔ ایمان کیا ہے جی؟ تصدیق ہے۔ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ بس تصدیق کو ایمان کہتے ہیں۔ کسی چیز کی صداقت کو، یعنی تصدیق کہتے ہیں کسی چیز کو سچا جاننا، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صداقت، سچا ہونا، ایک تصدیق ہوتا ہے کسی چیز کو سچا بنانا کہ میں اس کو سچا مانتا ہوں، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ ایمان تصدیق ہے خود کہ اللہ کون ہے، وحدہ لا شریک ہے، محمد کون ہے، اس کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں فرشتے؟ آپ تصدیق کر رہے ہیں نا؟ تو لیکن صوفیاء نے یہ فرمایا کہ ایمان خود بھی تصدیق ہے، لیکن جو ایمان کے بعد نیک عمل کرے وہ نیک عمل اس کے ایمان کی تصدیق۔ مثلا ابھی آپ نماز پڑھیں، بولو جن لوگوں نے عشاء پڑھی ہے، یہ عمل عشاء کا ادا کرنا ان کے ایمان کی تصدیق۔ ایمان خود بھی تصدیق ہے، لیکن اس تصدیق شدہ کی تصدیق عمل خیر سے ہوتی ہے۔ سمجھے؟ تصدیق شدہ کی تصدیق عمل خیر۔ جو آدمی سحری کے وقت اٹھ کے کچھ کھا رہا ہے، روزے ہیں، اور جیسے ہی اذانیں ہوتی ہیں اور سائرن بجتا ہے تو وہ کھانا بند کر دیتا ہے اور پہلے کھا رہا ہوتا ہے، یہ کھانا اور نہ کھانے کے درمیان تصدیق ایمانی کا جذبہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر سارے دن بھوکا پیاسا رہنا اور ہر طریقے کی شہوانی حاجتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور پھر مغرب کے وقت جیسے غروب ہو جائے فوراً لقمے کو منہ تک لے جانا اور کھا لینا۔ حضرات اللہ کو بڑا پسند ہے سبحان اللہ کہ میرا بندہ میری محبت میں بھوکا رہا ہے، میری محبت میں پیاسا رہا ہے۔ اب تم خیر کر کے خدا کو خوش کیوں نہیں کرتے؟ اگر تیرے تھوڑے سے عمل سے خدا خوش ہو رہا ہے تو اے نکمے انسان کیوں نہیں عمل کر لیتا تاکہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے اور تجھے بندگی کے مزے نصیب ہو جائے۔ تو یہ جگہ زمین اور یہاں کے منصب، یہاں کے محلات، یہاں کے معدنیات، یہاں کی بڑی بڑی اراضیاں، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے جاگیردار آخر میں کدھر جاتے ہیں؟ جس زمین کے اوپر حکمرانی کر رہے ہو اسی کے اندر دبا دیے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا یہ تو شرف تھا، لیکن یہ کون سا شرف تھا جو 30 سال کے لیے تھا؟ شرف وہ ہوتا ہے جو 30 سال کے لیے ہو۔ شرف کا مطلب ہوتا ہے عزت۔ عزت وہ ہوتی ہے جو 30 سال کے لیے ہو؟ نہیں، عزت وہ ہوتی ہے ایک دفعہ مل جائے تو پھر کبھی ختم نہ ہونے پائے، اسے شرف کہتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کی طرف توجہ کرو جس نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، اور جو چیز تم سے رہ جائے گی اس کے پیچھے زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اور تمہیں پتہ جب دنیا سے جاتے ہو کتنی چیزیں تمہارے ساتھ جاتی ہیں، تم خود ہی اپنے انگلیوں پہ گن سکتے ہو۔ بس میرا درس یہی ہے، جو ساتھ قبر میں لے جا سکو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جو لے جا نہیں سکتے اس کے پیچھے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات میں اور بھی کر دوں، جو خدا نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔
اور جو تیرے مقدر میں ہے ہی نہیں وہ کائنات مل کر تجھے نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے رزق حلال کماؤ اور رزق حلال خوب کھاؤ کہ 5 وقت سجدے میں بھی جایا کرو، رمضان کے پورے روزے رکھا کرو، اور جن کو خدا نے متمول بنایا ہے ان کو حج کرنا بھی ضروری ہے، اور جو لوگ مالکان نصاب ہیں ان کو سال بھر گزرنے کے بعد اپنے اموال میں سے زکوٰۃ کا دینا بھی ضروری ہے، اور کوئی اپنے بھائی کا حق نہ کھائے، کوئی اپنی بہن کا حق نہ کھائے، کوئی اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے میں سستی نہ کرے، اور کوئی انسان انسانیت کی بے قدری نہ کرے۔ جس انسان نے یہ جو میں نے چند باتیں بطور تمثیلات کے پیش کی ہیں، ان تمثیلات کو اپنے تفہیمات کا حصہ بنا لیا تو انشاءاللہ وہ ناخلف بیٹا نہیں رہے گا، وہ آدم علیہ السلام کا وفادار بیٹا بن جائے گا۔ بس یہ شعر سنیں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر آپ کا جیسا مزاج ہوگا۔ آخر آدم زادہ چند پنداری تو پستی را شرف حضرات، اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے، لاکھ جلسے کرو لیکن بدعمل ہو تو کیا فائدہ؟ کوئی مجلس تو وہ ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ ہو۔ بولو ابھی آپ بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کی اتنی دیر سے بیٹھے کوئی فائدہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو، یا ایک رسم ہے جو عرس میں چلے گئے واپس آ گئے؟ ہر مجلس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور ہر مجلس کو اپنے لیے نصیحت سمجھیں، اور یہ نصیحت صرف آپ کے لیے نہیں، میں اپنے لیے نصیحت کریں، سمجھے کہ نہیں؟ ہم سب کو اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے تو آدم کے صحیح بیٹے بن کے اور محمد کے سچے غلام بن کے ملو۔
ساتھ ایک دفعہ سنو پھر میرے ساتھ ذکر کرتے جائیں لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
باتیاں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو یا ایسا کرتے اچھے لگتے ہو؟ خدا کے بندو، اللہ پاک نے ایسے خوبصورت ذریعے بنائے ہیں جن کے ذریعے تم بہت جلدی پرواز کر کے مقامات حاصل کر سکتے ہو۔ یہ جو جن کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، دربار بنے ہوئے، ان کے اوپر تو نہیں لگے ہوئے، یہ بھی اسی طرح کسی گھر میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن انہوں نے ناخلفی میں وقت نہیں گزارا، بلکہ انہوں نے آدم زاد ہونے کا حق اور غلام مصطفیٰ ہونے کا حق ادا کیا۔ خدا نے انہیں اپنی ولایت اللہ والے ہو جاتے، اور دنیا والا ہونا آسان نہیں، خدا والا ہونا آسان۔ اللہ نے اپنے لیے راستے جو بنائے ہیں نا، جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، بڑے آسان۔ دنیا مشکل ہے، بتاؤ سارا دن محنت کر کتنا مشکل کام ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کی طرف جانے کے لیے بہت آسان راستے بنایا ہے، اس میں پاؤں سے نہیں چلنا پڑتا، دل کے ذریعے سفر ہوتا ہے، نظر کے ذریعے سفر ہوتا ہے، نیت کے ذریعے سفر ہوتا ہے، خیال کے ذریعے سفر ہوتا ہے، اعمال کے ذریعے سفر ہوتا ہے۔ تو جو آدمی ان سارے اقدار سے اپنا معیار متحقق کرا لے، خدا اس کے لیے جنت میں اس کے مکان کا تحقق فرما دیتا ہے۔ تو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، بتاؤ کیسا لگا؟ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، بس اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو، اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو خوب مصروف کرو، اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو جن کے ہاتھوں میں قرآن و سنت ہے، جادو منتر نہیں ہے، جو کہ جادو منتر، کالا جادو۔ میں حیران ہوں کہ یہ کالا جادو پتہ نہیں کہاں سے لفظ آ گیا، کالا جادو۔ جادو جادو ہوتا ہے نہیں سمجھے؟ یہ کالا، سفید، سبز، نیلا، پیلا، یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کی اصطلاحات ہیں، سمجھے گا نہیں؟ اچھا، وہ دو چار ایسی پریشانیوں کا آپ کے آگے ذکر کر دیتے ہیں جو ہر گھر کی پریشانی ہے، تسی سمجھتے ہیں اللہ کا بڑا بہت قریب اللہ کا ولی ہے، تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو کرامتیں نہ دکھائے، جو خدا اور رسول کا کلام پڑھ کے، جسے شریعت کا مسئلہ پوچھو تو وہ بھی بتا سکے اور تصوف کی معراج بھی کرا سکے۔ مسئلہ مولوی صاحب کو پوچھو تو تعویذ پیروں کو لوگوں، یہ جھوٹا پیر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ پیر وہ ہوتا ہے جو مسئلہ بھی بتائے اور تھوڑے مسئلے ختم بھی کرے، دونوں چیز، سمجھے کہ نہیں؟ آپ نے کبھی کسی پیر صاحب کو اذان دیتے ہوئے سنا ہے؟ بولو، آپ نے دیکھا ہے؟ عام خوشہ عام ہر بات ہوتی کوئی بندہ دیکھے، لیکن پیروں کو کدے نماز پڑھاتے بھی دیکھے۔ عام رواج کیا ہے؟ مولوی صاحب کا اذان دینا، مولوی صاحب کا اقامت پڑھنا، مولوی صاحب کا۔ اور نبیوں نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو فرمایا انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا تسی دوئے رل کے میرا گھر صاف کرو، صاف رکھو۔ آدم علیہ السلام کے بچوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کرو۔ تو پتہ چلا کہ خدا کے گھر میں جھاڑو دینا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اس طرف کون سے لوگ ہیں جو آج یہ کام کر رہے ہیں؟ اس لیے یاد رکھو، آپ لوگ بالکل اس طریقت کے نظام کو، جو اس کا متضاد ہے اس کو آپ نے اصل سمجھ لیا، اور جو اس کی اصل ہے اس کو آپ نے پس پش ڈال دیا۔ اگر آپ کو کسی عالم دین پیر کے ساتھ
تعلق کے بعد دم کرنے کے بعد شفا نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ بعض کا ڈاکٹر بھی دوائی دیتے ہیں شفا نہیں ہوتی، شفا پیر کے دم میں کہاں سے آ گئی بھائی؟ شفا تو اللہ کے ہاتھ ہے، جب خدا ہی نہیں دینا چاہتا تو پیر کیا کرے گا؟ بولو بھائی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ وسیلہ ضرور ہے لیکن جو مستقل ذات ہے اور جو حقیقی ذات ہے جس کی ساری قدرتیں ہیں جس کے بعد وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ایک آپ کا پیر اگر عالم ہوا تو کم از کم وہ آپ کو گمراہی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، حلال حرام میں فرق کرائے گا، اس کو فقہ کا پتہ ہوگا، اس کو اللہ کے جائز کیے ہوئے امور ناجائز کیے ہوئے امور کا پتہ ہوگا، اور ایسے آدمی کے پیچھے چلنے سے عمل درست ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو عمل درست ہو جائے تو سمجھو خدا نے اسے کامیاب فرما دیا۔ اب لاکھوں مرید ہیں، لاکھوں پیر ہیں، عمل درست ہے کوئی؟ سب لوگ بیراروی کا شکار ہے۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے سے جو ہے آدمی جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کا فرض پورا نہیں ہے اس کو کوئی تسبیح نہیں بچا سکتا، سمجھے کہ نہیں؟ خدا جو کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کہ آپ کا من کہتا ہے آپ وہ مانتے ہیں، اور جا کے پیر صاحب سے کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ۔ او اللہ کے بندے تم عقل کے اندھے، تم پیر صاحب سے وظیفہ پوچھ رہے ہو، خدا نے جو تمہیں پہلے بتایا نماز پڑھو یہ کون پڑھے گا؟ اللہ نے جو فرمایا وہ ضروری ہے یا جو تم چاہتے ہو وہ ضروری ہے؟ بولو نا، جو اللہ نے فرمایا وہ ضروری ہے۔ اس لیے عالم بھی بنو عامل بھی بنو، عالم بھی بنو عامل بھی بنو۔ یاد رکھو جس کے علم کے ساتھ عمل شامل ہو جائے اور پھر صوفیاء کی وجہ سے اس عمل کے ساتھ اخلاص بھی شامل ہو جائے، سمجھو بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ ہو 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے اس عرص پاک کے لیے الحمدللہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کے ختمات اور ماشاءاللہ 200 قرآن پاک، بلکہ 207، بلکہ 208 اس طرح متفرق کلام پاک کی صورتیں ہیں، ان کو بڑی تعداد میں درود پاک کو، بڑی تعداد میں کلمہ شریف کو بڑی تعداد میں پڑھا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر ساتھیوں نے بھی کلمات اور قرآن پاک پڑھ کر مل کیے ہیں، ان سب کو شامل دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ آج کی یہ خوبصورت بابرکت محفل، عرس پاک کی سالانہ محفل اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس مجلس میں جتنے مرد، عورتیں، جوان و بزرگ حاضر ہوئے، اللہ سب کی حاضری مقبول و ماجور فرما۔ اس مجلس میں جتنے علماء ہیں، خلفاء ہیں، اہل محبت، اہل اخلاص، ائمہ مساجد، قراء، حفاظ، معلمین اور جمیع علاقے کے معززین اور اہل علاقے جتنے شریک ہوئے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عرس پاک کی اس پاکیزہ محفل میں آنے کے سبب سے ہمیں سینوں کی طہارت عطا فرما، دلوں کی نفاست عطا فرما، نظروں کی حیا عطا فرما، ہاتھوں کو صفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے قدوم کو اپنا پاک منزلوں کے سفر سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے جسم کے ظاہر کو طریقت اور شریعت کے انوار عطا فرما، اور باطن کو اللہ روحانیت کے انوار عطا فرما۔ اللہ ہمیں زبان ذاکر اور شاکر نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں اور جتنی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ جو مصیبتوں میں الہی سب کی مصیبتیں کافور فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو رشتوں میں پریشانیاں ہیں اپنے بچوں بچیوں کے لیے، اللہ تو کریم ہے، اللہ ہم سب کے لیے نیک جوڑے مقرر فرما۔ یا اللہ جن کے رزق میں کمی ہے، تو رزاق ہے اور تو قوت والا ہے، حکمت والا ہے، بادشاہت والا ہے۔ اللہ تجھے تیری شانوں کا واسطہ سب کو رزق میں وسعت عطا فرما اور سب کو حلال رزق عطا فرما۔ پروردگار رب کائنات، آج کی اس مجلس سے اور سے پاک کے لیے جو بھی کلام پیش کیے گئے اور ہم سب نے مل کر جو تیرا ذکر کیا ہے، اللہ خلوص سے کیا، تو کریم ہے۔ یا اللہ اس ذکر کو قبول اور ماجور فرما، اور سارے کلمات کو، ذکر پاک کو، قرآن پاک کی تلاوت کو اللہ قبول فرماتے ہوئے اس کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ جمیع انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو اللہ اس کا ثواب عطا فرما۔ نبی پاک کے کل صحابہ، کل صحابیات، کل اہل بیت، اللہ آپ کو تیرے نبی کے جتنے بھی گھرانے کے افراد ہیں، اللہ آل رسول، اصحاب رسول، سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تابعین و تبع تابعین، اولیاء کاملین اور مجتہدین، مفسرین، علماء کرام اور الہ العالمین، فقراء، صلحاء، اولیاء اور گناہگار بھی جو تیرے نبی کے امتی دنیا سے گئے، اللہ سب کو ثواب عطا۔ بالخصوص حضور خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ثواب عطا۔ حضور سیدی شیخ العالم پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کا ثواب عطا۔ اللہ اس کا ثواب خلیفہ پیر محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما۔ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے اس گھرانے کے افراد مدفونین ہیں، اللہ سب کو ثواب عطا فرما۔ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، مشائخ اہل حق جو طریق مستقیم پر خود بھی چل رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں اور اپنے متوسلین کو بھی چلاتے رہے، اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ پروردگار یہ جتنے بھی یہاں آئے ہیں تیرے نبی کے غلام بیٹھے ہیں، یا اللہ اور جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ ان سب کے پیاروں کو جو دنیا چھوڑ گئے، اسٹیج پر جو بیٹھے ہیں ان کے پیاروں کو جو دنیا چھوڑ گئے، اللہ اس مجلس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ سب کو بخشش و مغفرت عطا فرما۔
یا پروردگار ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے ظاہر اور پوشیدہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ہماری نظر بھی گناہ گار، ہمارے کان بھی گناہ گار، ہماری زبان بھی گناہ گار، ہمارے دست و قدم گناہ گار ہے۔ اللہ تو پروردگار ہے، بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند فرماتا ہے، اور تو عفو درگزر کو بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ صدقہ رسول اللہ کے اقوال کا جو تیری ذات کی رحمت کو ثابت کرنے والے اقوال ہیں، مغفرت کو ثابت کرنے والے اقوال ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ آج سے ہمیں نمازی بنا دے، دل سے کو آمین۔ اللہ آج کے بعد ہمیں نمازی بنا دے۔ جن پیشانیوں میں اب تک سجدوں کا نور نہیں اترا، اللہ ان پیشانیوں میں نور سجود اترنا مقرر کر۔ وہ جو زبانیں خشک ہیں اللہ تیرا ذکر نہیں کر سکتی، ان زبانوں کو اپنے ذکر کی لذت عطا کر۔ اللہ وہ دل جو تیری یاد سے آ رہی ہیں، ان دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر۔ یا اللہ اس مرکز کو، اس آستانے کی بہاروں کو ہمیشہ قائم اور دائم کر۔ پروردگار رب کائنات خلیفہ غلام رسول صاحب مدظ اللہ علی کو اللہ خیر والی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت دیر تک علاقے پر قائم اور دائم فرمائے۔ پروردگار صاحبزادہ غیاث الدین صاحب جو ان کی مسند پر جلوہ گر ہیں، اللہ ان کے فیض میں اور برکتیں عطا فرمائے اور وسعتیں عطا فرمائے، اور جملہ برادران کو الہ العالمین باہمی طور پر اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص صاحبزادہ معین صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں، اللہ پاک ان کی تمام مسائی جمیلہ جو خلیفہ رضا صاحب کے ساتھ مل کر، ہمارے خلیفہ مشتاق صاحب کے ساتھ مل کر علاؤ الدین ٹرسٹ کا اس علاقے میں کام سر انجام دیتے ہیں، اللہ ان کو برکتیں عزتیں نصیب فرمائے۔ اس گھر کی بچیاں بچے، اس گھر کے جوان بزرگ، اللہ سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پچھلے دنوں قاری جمال الدین صاحب کا حیدرآباد میں انتقال ہوا، اللہ انہیں بخشش عطا فرمائے، اس مجلس کا انہیں ثواب عطا فرمائے۔ پھر ان کے چھوٹے صاحبزادے پچھلے دنوں میں فوت ہوئے، اللہ انہیں بھی بخشش عطا فرمائے، اس سارے کلام کا ثواب عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں خیر پر ہمیشہ مجتمع فرما، اللہ ہمیں ہر شر سے بچنا نصیب فرما۔ پروردگار شیطان جو بڑا سخت دشمن ہے، اللہ ہمیں اس کی عداوتوں سے محفوظ رکھتے ہوئے شریعت کے آغوش میں رہنا نصیب فرما۔ اللہ سب کو انوار طریقت و شریعت نصیب فرما، اللہ ہمیں بار بار ملنا نصیب فرما۔ یہ جو مجلس میں بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، سفید داڑیوں والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں فرمائے۔ ہمارے خلیفہ مشتاق صاحب جو ایک صوفی درویش عالم ہے اور بڑی خالص صحیح معنوں میں ارادت مند ہیں، آستانہ علی لیوی شریف کے، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ ہمارے خلیفہ محمد رضا صاحب جو علاؤ الدین صدیقی ٹرسٹ کی پورے پاکستان میں ایک بہار لے کر چل رہے ہیں، اور ٹنڈ جام کی ساری جماعت، یہاں کی ساری جماعت، میروا کی ساری جماعتیں، یہ جو سندھ کے تھر کے علاقوں میں اور غریب علاقوں میں لوگوں کو راشن دیتے ہیں، پانی کا بندوبست کر کے دیتے ہیں، اللہ ان سب کو عزتیں عظمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور وہ برطانیہ میں رہنے والے معاملین جو تعاون کرنے والے ہیں، ان کے لیے دعا کرو، خدا ان کے رزق میں اور برکت دے، اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت دے۔ ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم تمام احباب لنگر کھا کر تشریف لے جائیں۔